نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج اس بزم سعید میں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور آپ کا مقام اور آپ کی مرتبہ کے اعلیٰ موضوع پر اس محفل کا اہتمام کیا گیا۔ رب العزت اس مسجد کے کمیٹی والوں اور اہتمام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادرانی ذی وقار، ہم اس ہستی کے ذکر اور ان کی شان و عظمتوں کو بیان کرنے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، تشریف فرما تھے، اور حضور کے صحابہ حضور کے دیدار کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام آتے رہے، تشریف لاتے رہے۔ اس وقت جبریل امین بھی حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ اقدس و انور میں تشریف فرما تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو ان کے آتے ہی سیدنا جبریل امین کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم کی خاطر۔ خود اندازہ لگا لیں کہ اس شخصیت کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کا کیا حال کہ جن کی تعظیم کے لیے جبریل امین جیسا عظیم فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے دوسرے صحابہ آتے رہے، تم بیٹھے رہے، اور جب میرا یار غار ابو بکر صدیق
تشریف لائے، وہ آئے تو تم کھڑے ہو گئے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا ابو بکر صدیق میرے استاد ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق میرے استاد ہیں۔ کیوں؟ استاد کی تعظیم کے لیے، بڑوں کی تعظیم کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق تیرے کس طرح استاد ہیں؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ تمام فرشتوں نے عرض کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تمام فرشتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی عرض کرنے ہی والا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک میرے پاس کھڑی اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے جبریل تم خاموش رہو۔ آقا میں خاموش رہا، اس خاموشی پر اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا ہے کہ میں سارے فرشتوں کا استاد ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ درس دینے والا مجھے کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو وہ ہستیاں جن کی تعظیم کے لیے جبریل امین کھڑے ہوں، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں دوستو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں پھر موقع دیا، پھر یہ وقت ملا کہ ہم ان کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور ان کا ذکر سن بھی رہی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اللہ رب العزت کا قرآن فرما رہا ہے، ہمارے علماء نے بھی بیان کیا، دوسرے حضرات کی تفسیر کے اندر بھی یہ موجود ہے مجمل بیان کے اندر کہ جا اس سے مراد کون ہے اور صدق سے مراد کون ہے، وصدق بہ سے مراد کون ہے؟ انہوں نے یہی کہا وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو تشریف لائے صدق کے ساتھ، وہ آقا دو جہاں کی ذات، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادرانی سی وقار یہ ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا مگر میرا یار صدیق اکبر اس وقت بھی میری تصدیق کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اگر مجھے میرے رب نے، میں اگر اپنے رب کو خلیل نہ بناتا تو ابو بکر صدیق میرے خلیل ہوتے۔ برادرانی ذی وقار یہ شان اور یہ عظمتوں والے وہ ہستیاں ہیں جو اتنی لجپال اور اتنی مہربان ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشیاء احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی کہ آقا دو جہاں سیاح الی مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میرے لیے ایک ممبر بچھایا جائے گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں اس ممبر پہ بیٹھوں گا اور ایک فرشتہ آئے گا، اور وہ فرشتہ ممبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کہے گا اے لوگو جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتی ہی ہیں، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، فرمایا سن لو کہ میں داروغ جہنم مالک ہوں، مجھے رب العزت نے دوزخ کی چابیاں دے کر، دوزخ کی کنجیاں دے کر رب العزت نے مجھے بھیجا کہ میرے محبوب کو پیش کرو۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر، میں نے پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو، ان چابیوں کو ابو بکر صدیق کے حوالے کر دو۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ممبر کی دوسری سیڑھی پر
کھڑے ہو کر معاشریوں کو پکارتا ہے، معاشریوں کو خطاب کرتا ہے، معاشر کے میدان میں آنے والی مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگو جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتی ہیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں رضوان جنت ہوں، اور مجھے رب نے جنت کی چابیاں دے کر بھیجا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق کے حوالے کر دو۔ وہ با کمال ہستیاں، اور انہیں جنہیں یہ مقام ملا تو حضور کی غلامی کے صدقے ملا، جنہیں یہ عظمتیں عطا کی گئیں تو حضور کی عشق کے صدقے عطا کی گئیں، جنہیں یہ مقامات و درجات کی بلندیاں ملیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے توفیل ملی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ با کمال ہستیاں ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس کی بھی یہ لاج رکھتے ہیں، اس کا بھی یہ خیال کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا میری امت سے بھی حساب لیا جائے گا؟ وہ قیامت کا دن ہے نا کہ جس کے اندر حساب و کتاب ہوگا، ہمیں چاہیے کہ اس دن کے لیے بھی ہم تیاری کریں اور آقا دو جہاں کی محبت کو دل میں جاگزیں کریں، اور یہ سارے معاملے آسان ہو جائیں گے۔ حضور کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کریں، جس طرح کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس طرح ہم زندگی گزاریں کہ کل ہم قیامت کے دن حضور کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائیں نا۔ برادرانی ذی وقار، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل کیا میری امت سے بھی حساب لیا جائے گا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا ہاں حساب لیا جائے گا، مگر ابو بکر صدیق سے حساب نہ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حساب لیا جائے گا مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حساب نہ لیا جائے گا، اور انہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ملے گا اور یہ خوشخبری سنائی دی جائے گی اے ابو بکر صدیق وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھڑا ہے، وہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ آپ عرض کریں گے یا اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں، اپنے سارے دنیاوی معاملات کو پس پش ڈال کر یہاں اس لیے آئے ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین، حضور کے خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمتیں سنیں، ان کے تذکرے سنیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اور وہ کتنے لجپال ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے پیار کرنے والے، جب تک کہ مجھ سے محبت کرنے والے، جب تک کہ مجھ سے اپنا تعلق جوڑنے والے میرے ساتھ جنت میں نہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ آواز آئے گی، یہ خوشخبری، یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا جائے گا اے ابو بکر صدیق ہم نے تو اس دن وعدہ کر لیا تھا، عہد کیا تھا جس دن تم پیدا ہوئے تھے کہ جو تجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے پیار کرے گا، ہم اس کو تیرے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت العدن میں اپنی تجلی کا نزول فرمایا۔ کب؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نے فرمایا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رب العزت نے جنت عدن میں اپنی تجلی کو نزول فرمایا، نازل فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ اے جنت عدن، اے جنت عدن،
میں تیرے ساتھ، میں تیرے اندر ان کو داخل کروں گا کہ جو اس بچے کے ساتھ محبت کریں گے۔ وہ کون تھا بچہ؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا ہم نے تو اس دن عہد کر لیا تھا کہ اے ابو بکر، جو تیرے ساتھ محبت کرے گا، جو تیرے ساتھ پیار کرے گا، ہم تیرے ساتھ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العزت، اے اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر، رب العزت نے تجھے رضوان عطا فرمایا ہے، رضوان جنت عطا فرمایا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رضوان جنت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر، جنت میں ہر ایک کو رب کا دیدار نصیب ہوگا، ہر ایک کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر ایک پر تجلی ہوگی، مگر تیرے اوپر خاص اللہ کی تجلیات کا نزول ہوگا۔ یہ رضوان جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو ابو بکر صدیق کا محل ہوگا، فرمایا 70,000 دروازے اس کے ہوں گے۔ اس محل کے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی غلامی کے صدقے جو اللہ رب العزت محل عطا کرے گا، احادیث مبارکہ میں آتے 70,000 اس محل کے دروازے ہوں گے۔ جب بھی صدیق اکبر رب کے دیدار کی خواہش کریں گے، ان میں سے ایک دروازے کو کھول دیا جائے گا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان، جن کی عظمتیں انہوں نے بھی بیان کی ہیں، کہ وہ بھی اپنی کتاب رجال کشی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں لوگوں، سب سے پہلے اپنی مزار پر انوار سے قیامت کے دن میں باہر آؤں گا، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے دائیں انگلی کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے، میری انگلی کو پکڑے ہوئے میرے یار غار ابو بکر صدیق میرے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور میری دوسری انگلی کے ساتھ عمر فاروق میری انگلی کو پکڑ کر چل رہے ہوں گے۔ فرمایا ہم اس طرح میدان حشر میں آئیں گے کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا عظمتیں ہیں آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ برادران ذی وقار، ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذرا غور کریں کہ جن کی ذات پہ خود رب فخر فرما رہا ہے، اور ان کی اتباع میں رب نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تم ایسا ہی لباس پہنو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے ایک غزوہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جس کسی کو جو بھی جس کی حیثیت ہو وہ اسلام کی خدمت، دین کی خدمت کے لیے، اپنے زاد راہ کے لیے جو کچھ نصیب ہو، جو کچھ کر سکتا ہو وہ لے آئے۔ سبھی گئے، اور ہر ایک نے اپنی توفیق، اپنی حیثیت کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں وہ حاضر کیا، اپنی خدمت پیش کی۔ اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس دولت بھی ہے، اور آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ کیوں؟ ہر میدان میں، ہر مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جاتے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا، حضرت عمر تشریف لے گئے اپنے گھر، جو بھی سامان تھا اس کا نصف حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کہ اے عمر، گھر میں کیا لے آئے، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آدھا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آدھا میں گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔
آپ نے اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو تھانوی صاحب نے بھی اس جملے کو لکھا اور کہا کہ تصوف کی دنیا میں سب سے جو پہلا جملہ کہا گیا وہ صدیق اکبر کا یہ جملہ کہ یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اور آپ ایک تیبند ایک چادر لپیٹ کر جس کو کانٹوں کے ساتھ جس کے بٹن بنائے گئے آپ تشریف لائے، سب کچھ اٹھا کر لے آئے، یہاں تک کہ دیوار پر ہاتھ پھیرا کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ یہ عشق ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یا کہ دو جانے تبھی تو ارشاد فرما، جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابو بکر کے دل میں ایک راز ہے جس کے سبب وہ سب سے سبقت لے گیا ہے، سب سے نمبر لے گئے، سب سے بڑھ گئے عظمتوں میں، کمالات میں سب سے جو بڑھ گئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ ان کے دل میں ایک راز ہے اور اس راز کے سبب یہ سب سے نمبر لے گئے ہیں۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ حضور کا عشق ہے۔ راز کیا ہے؟ وہ حضور کا عشق ہے کہ آقا دو جہاں کے ساتھ کتنا عشق تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ برادرانی ذی وقار، عرض کر رہا ہوں، جب وہ چادر لپیٹ کر جس کے بٹن کانٹے کے بنائے گئے، صدیق اکبر حاضر ہوئے، سامان لے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اتنے میں جبریل امین سدرہ سے پرواز کرتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہی لباس پہنا ہوا ہے، وہی لباس پہنا ہوا جو ابو بکر صدیق پہن کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کیسا لباس؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، صرف میں نے ہی یہ لباس نہیں پہنا، سارے فرشتوں کو رب نے حکم دیا کہ جیسا لباس ابو بکر صدیق نے پہنا ایسے لباس تم بھی پہن لو۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمتیں، جن کا مقام، جن کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت سے کتنی محبت، حضور کی اہل بیت سے کتنا پیار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ملا باقر مجلسی صاحب بھی اپنی کتاب جلال العیون میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، دل میں خیال آیا سبحان اللہ کہ جائیں مولا علی کی ملاقات کریں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کریں، آپ کا دیدار کریں۔ اور دل میں آیا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی صاحبزادی کا رشتہ طلب کرنے کے لیے درخواستیں پیش ہو رہی ہیں، مگر آقا خاموش ہیں، حضور خاموش ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد، میرا دل یہی چاہتا ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضور نے وہ رشتہ اپنی بیٹی کا مولا علی شیر خدا کے لیے رکھا ہے۔ جلال العیون میں آتا ہے، آپ آگے باہر نکلے تو حضرت عمر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی پاک کے دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، علی پاک کے دروازے پہ جا رہا ہوں، ان کے گھر جا رہا ہوں۔ جب وہاں دونوں یہ صحابی حضور کے پہنچے، دستک دی، پوچھا کہ علی المرتضیٰ کدھر ہیں؟ بتایا گیا وہ باہر مزدوری پہ گئے ہیں۔ اور جدھر تشریف لے گئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں۔ اور جب مولا علی نے دیکھا، شیر خدا نے دیکھا کہ میرے دو پیر بھائی آئے ہیں، جو میرے دو پیر بھائی آئے ہیں۔ کون؟ تفسیر امام حسن عسکری کے اندر آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو، ابو بکر میری آنکھ ہے، فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے اور عمر میرا کان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر تشریف لائے ہیں، عمر تشریف لائے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے کام کو چھوڑا اور ان کی استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آگے چل کر ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو برادرانی ذی وقار، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر، مولا علی تینوں بیٹھے، مل کر بیٹھے، رحماء بینہم، رل مل کر بیٹھے، اور شیر و شکر کی طرح ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے جدائی نہیں ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، اور ایک دوسرے پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی، کیا؟ علی المرتضیٰ، ہم تیرے پاس آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ دو جہاں کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، آپ کی رشتے کے لیے لوگ درخواستیں پیش کر رہے ہیں، مگر حضور خاموش ہیں۔ مگر میں ابو بکر کا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ حضور نے آپ کے لیے وہ رشتہ رکھ چھوڑا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا، ابو بکر تم جانتے ہو کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، علی تم کیسی بات کر رہے ہو؟ جانتے ہو حضور کی اس چیز کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، حضور کی اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہم کیسے اب رشتے کرتے ہیں؟ ہماری بچیاں جوان بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس خیال میں ہوتے ہیں کوئی مالدار ملے، ہم اس خیال میں ہوتے ہیں کہ دولت مند ملے۔ برادرانی ذی وقار خیال کریں، اس چیز کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا دین کو پسند کرو۔ اس لیے رشتہ ہوتا ہے کہ مال اچھا ہے، اس لیے رشتہ ہوتا ہے کہ حسن و جمال ہے، اعلیٰ خاندان ہے۔ فرمایا تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ دین ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں باتوں کو چھوڑو اور یہ دیکھو کہ یہ دین میں کیسا بلند ہے، دین میں یہ کیا مقام رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں پیر بھائیوں کی مشورے کے ساتھ، مشورہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے، نیک مشورہ وہی دیتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس و انور میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے آقا کی تو شان ہے کہ وہ تو دلوں کی بھی خبریں رکھتے ہیں، جیسا کہ مجھ سے پہلے حافظ صاحب کی بلا فرما رہے تھے، حضور تو دلوں کی بھی جانتے ہیں کہ اس میرے اس غلام کے دل میں کیا ہے۔ حضور تو دلوں کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ اپنے غلاموں کے قریب ہیں۔ النبی اولا بالمومنین، نبی کریم تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ زبان سے کوئی بات نہ کہی۔ آقا دو جہاں نے دیکھا تو حضور مسکرا پڑے۔ آقا دو جہاں نے علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے۔ فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ علی المرتضیٰ شرم و حیا سے اپنی گردن کو جھکائے ہوئی ہیں، کیسے حضور کی بارگاہ میں لب کشا ہوتے؟ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا، علی تم میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہو؟ اچھا کچھ حق مار کے لیے بھی ہے؟ سبحان اللہ، حق مار کے لیے بھی ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی گود میں میں پرورش پائی ہے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں نے پرورش پائی ہے، آپ میرے حالات سے آگاہ ہیں، آپ میرے حالات کو جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کچھ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال ہے، ایک تلوار ہے اور ایک ڈھال ہے۔ فرمایا اچھا تلوار تمہارے کام آئے گی، چلو ڈھال بیچو۔ آپ بازار جا رہے ہیں۔ اگلی بات بھی انہی کی ہے، انہی کی کتاب سے بہار النوار سے ہے کہ جب بازار میں جا رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے حضرت مولا عثمان دکھائی دیے، نظر آئے، ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں اے علی بھائی کدھر جا رہے ہو؟ دیکھیں یہ محبت ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی، یہ پیار ہے اہل بیت کا اور حضور کے اصحاب کا۔ پوچھتے ہیں اے علی بھائی کدھر جا رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی عثمان میری شادی اور یہ ڈھال بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا اچھا کتنی؟ آپ نے بتائی یہ قیمت۔ آپ نے اسی وقت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت
آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ڈھال لے لی، اور مولا علی واپس جب مڑنے لگے، واپس پھرے، تو حضرت عثمان نے آواز دی، بھائی علی ذرا ایک لمحہ کے لیے ٹھہرو، ایک لحظہ کے لیے ٹھہرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رکے، ٹھہرے، کہا بھائی علی تمہاری شادی ہے نا، تو بھائی بھائیوں کو تحفے دیتے ہیں شادی پر، سبحان اللہ، بھائی بھائیوں کو تحفے دیتے ہیں شادی پر۔ اے علی المرتضیٰ، میں عثمان کی طرف سے یہ ڈھال تحفے میں قبول فرمائی۔ آپ تشریف لے آئے، پیسے بھی اور ڈھال بھی حضور کی بارگاہ میں جب پیسے پیش کیے تو حضور نے فرمایا کہ علی ڈھال، عرض کی، سارا واقعہ بیان کر دیا، حضور کے ہاتھ بلند ہوئے، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی کے لیے، آپ کی عظمتوں کو بلندی کے لیے آپ کے ہاتھ بلند ہوئے۔ تو برادرانی ذی وقار، آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا عظمتیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، کشف الغمہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون امام جعفر صادق؟ یہ ناسخ تاریخ میں بھی آتا ہے اور ہمارے علماء کی کتابوں میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، اے امام جعفر صادق یہ بتائیں کہ آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صادق مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے 2 مرتبہ نانا ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق جو حضرت امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں۔ اور کون امام محمد باقر جو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں؟ کون امام زین العابدین جو امام حسین پاک کے صاحبزادے ہیں؟ کون امام حسین جو حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت کے لخت جگر ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور ایک مرتبہ بھی نانا بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، آپ 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں ایسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناسخ تاریخ میں بھی آتا ہے اور کشف الغمہ وغیرہ میں بھی آتا ہے اور ہمارے علماء اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا کہ میری امی جان کا نام ام فروا ہے اور ام فروا کے باپ کا نام قاسم ہے اور قاسم کے باپ کا نام محمد ہے اور محمد کے باپ کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا کہ میری ماں ام فرما، میری ماں کی ماں کا جو نانی ہوتی ہے نا، میری ماں کی ماں کا نام اسماء ہے اور اسماء کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کون امام جعفر صادق؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق جو استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ فرماتے ہیں امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں نصیب نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا اور میرا ایمان سلامت ہے۔ فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ تو سوال کیا، پوچھا کہ حضور جو تلوار ہوتی ہے اس کا جو دستہ ہوتا ہے وہ چاندی کا صحیح ہے، جائز ہے؟ تلوار کا دستہ چاندی کا اگر کوئی لگا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ سنیے، کشف الغمہ میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی دلیل کے طور پر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قرآن کی آیت دلیل کے طور پر نہ پڑھی اور کوئی احادیث مبارکہ دلیل کے طور پر پیش نہ کی۔ فرمایا ہاں تلوار کا جو دستہ چاندی کا وہ جائز ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ یہ ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے،
اور آپ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہاں تشریف لائے، اور میں نے وہ حدیث بیان کی کہ ہمیں امید ہے کہ وہ لجپال ہیں، وہ کریم ہیں، کل قیامت کے دن اپنے غلاموں کو، اپنے صحبت کرنے والوں کو بھی اپنی معیت میں لے کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد